السلام علیکم ویورز، دس از محمد اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسماعیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں چائنا اور انڈیا کی طرف سے، آج ہم ان پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ بھارت کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں آئے روز۔ یہ کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ بھارت کی اپنی پالیسیز ہیں، اور یہ جو مودی کی شروع سے جو پالیسی رہی ہے جینوسائیڈ کی، مسلمانوں کی نسل کشی کی، اس کے علاوہ ان کا ایک جنگی جنون سر پہ سوار ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ پالیسیز جو تھی، ایک تو یہ کہ بھارت کی پالیسیز ایک طرف، اور دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت نے کچھ پلانز بنائے ہوئے تھے۔ وہ پلانز کیا تھے کہ جو لداخ کا علاقہ ہے اس کو بھارت کا یہ پلان تھا کہ فیوچر میں ہم اس کو بفر زون بنا دیتے ہیں۔ بفر زون ناظرین یہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ نہ تو چائنا کا علاقہ ہوگا نہ انڈیا کا علاقہ ہوگا۔ بفر زون سے پہلے انڈیا کے حوالے ہوگا اور بفر زون کے بعد چائنا کے پاس ہوگا۔ چائنا کو بھارت کی پالیسیز کا پتہ چل چکا تھا۔ جب چائنا کی پہلے ہی بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی تو انہوں نے نہ فائر کا استعمال کیا، نہ ہی انہوں نے کچھ ہتھیار استعمال کیے، بلکہ وہ ایک راڈ استعمال کرتے تھے، جن کیلوں والے راڈ، ان سے انڈین فوجی کو مارا۔ جو ریکارڈ ہیں فوجی وہ 20 فوجی ہیں، بلکہ آف دا ریکارڈ 50 فوجی ہیں جو ان کے مارے گئے ہیں۔ انڈیا نے بہت کوشش کی ہے کہ اس جھگڑے کو ختم کیا جائے اور کسی تھرڈ پارٹی کو لایا جائے کہ جو کہ اس جھگڑے کو ختم کروائے اور ہماری صلح کروا دے۔ اور انڈیا سب سے پہلے امریکہ کے پاس گیا۔ امریکہ کی شروع سے عادت رہی ہے کہ جب امریکہ نے ساؤتھ ایشیا میں کوئی بھی اپنے کام نکلوانا ہو تو انڈیا کو پہلے لا کے کھڑا کر دیتا اور اس کے ذریعے کام نکلوا لیتا ہے، جس طرح انڈیا افغانستان کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ جب امریکہ کی ضرورت ہوتی ہے ان ممالک کو تو امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کاغذی طور پہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جس طرح اب برطانیہ کے ساتھ جو یورپ میں امریکہ کے 52,000 فوجی تھے اور ان میں سے 25,000 نکلوا لیے، ابھی تک وہ امداد کو نہیں پہنچے انڈیا کی، لیکن انڈیا شوشہ کر رہا ہے کہ اب امریکہ ہماری مدد کو آ رہا ہے۔ لیکن جو چائنا کی پالیسی ہے، اب کوئی بھی آ جائے انڈیا کے ساتھ، وہ اب چائنا نہیں روکنے والا، وہ آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب چائنیز بہت ساری کنسٹرکشن کروا رہے ہیں لداخ کے علاقے میں۔ آپ نے سیٹلائٹس پہ تصویریں دیکھی ہوں گی کہ یہ وہاں پہ نئے بینکرز، کنکریٹ کے بینکرز تیار کیے جا رہے ہیں۔ تو ان سے شو یہ ہوتا ہے کہ چائنا کے کچھ ارادے اور ہیں، جو وہ جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہاں وہ نہیں جانا چاہتے، ان کا کچھ گول اور ہے، وہ آگے جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم انڈیا کے اندر کے حالات دیکھیں تو وہ بہت ہی بری ہیں۔ بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم جواب کیوں نہیں دے رہے، اور انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم جواب دے نہیں سکتے۔ لیکن ایک اور چیز ہے دیکھنے کو کہ انڈیا چائنا کا بائی کاٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے انڈیا کو اکنامکلی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ جو مڈل لیول کے انویسٹر ہیں یا ہائی لیول کے انویسٹر ہیں، وہ بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں چائنا کی پروڈکٹس پہ۔ اگر انڈیا چائنا کے بائیکاٹ کی طرف گیا تو انڈیا کو اکنامکلی بہت بڑا لاس ہوگا اور وہ اکنامکلی بہت پیچھے چلا جائے گا باقی دنیا سے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مودی کی سیاست کی بات کریں تو مودی کی سیاست شروع سے ان کے ایموشنز کی سیاست رہی ہے۔ لوگوں کو جنگ کے نام پہ، مسلمانوں کی نسل کشی کے نام پہ اکساتے تھے اور اسی سے ووٹ لے کے وہ حکومت میں آتے تھے۔ لیکن جب اب جنگ کی جو بات کر کے وہ لوگوں سے ووٹ لے چکے ہیں، پہلے پاکستان سے کرارا جواب لیا اور اب چائنا سے، تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ مودی کی جو سیاست ہے وہ اس کا گراف بہت نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ چین کی ڈیمانڈ کیا ہے، چین کے مطالبات کیا ہیں انڈیا کے سامنے۔ جو چائنا کے 5 مطالبات پہلے سے ہیں وہ تو ہیں ہی، ہم سب کو پتہ ہے کہ چائنا کے جو 5 مطالبات ہیں ان میں پہلا یہ مطالبہ تھا کہ لائن آف ایکچول کنٹرول کے جو قریب ہے نا تیمورات کو ختم کر دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ وہاں پہ جو فوج کی تعداد ہے اس کو کم کیا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ وہاں پہ جو آبادی ہے اس کی ڈیموکریسی کو چینج کرنے کی نہ کوشش کی جائے اور نئی آباد کاریوں کا نہ وہاں سلسلہ نہ سٹارٹ کیا جائے۔ اور چوتھا مطالبہ یہ تھا کہ لائن آف ایکچول کنٹرول پہ نئے سرے سے بائی لیٹرل مذاکرات کیے جائیں۔
اور پانچواں مطالبہ یہ تھا کہ سی پیک کی راہ میں روڑے نہ اٹکایا جائے بلکہ اس کا حصہ بنا جائے۔ لیکن اب چائنا کا ایک اور بھی مطالبہ سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ چائنا چاہتا ہے کہ اب یہ جو لداخ اور کشمیر کے علاقے ہیں نا، یہاں سے انڈیا واپس چلا جائے، پیچھے چلا جائے۔ اور جو چائنا اب تک رقبے پہ قبضہ کر چکا ہے وہ ہے 97,000 مربع کلومیٹر۔ 97,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ اب چائنا کے پاس جا چکا ہے، اور یہ چائنا کسی صورت میں بھی واپس نہیں کرے گا اور نہ انڈیا لے سکتا ہے واپس۔ ناظرین، تھی آج کی اپڈیٹس۔ اب جو بھی انفارمیشن آئے گی آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ السلام علیکم۔